حاضرین مجلس، یہ ہمارا دروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ہم لوگ آیت الکرسی کے پاس سے گزر رہے تھے اور آیت الکرسی میں ہم لوگ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم بات ہم لوگ کر رہے تھے اللہ کے بارے میں، اور اللہ پر ایمان لانے کے تقاضے، اللہ پر ایمان لانے کی کنڈیشنز 3 ہیں، یعنی زبان سے، کل ہم نے کہا تھا زبان سے، دل سے اور جسمانی اعضاء کو اگر ہم استعمال کریں گے تو ہی گویا ہم اللہ پر ایمان لے کر آ رہے ہیں۔ اور اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ پھر 6 چیزیں بھی اس میں شامل ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، یہ بھی اس میں آ گیا تھا۔ یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے قابل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر دعویٰ کر رہا ہے کہ بھائی اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ جتنی بھی عبادتیں ہونا چاہیے، چاہے وہ عبادت بدنی ہو، بدن سے کی جانے والی ہو، چاہے وہ عبادت ہمارے دل سے کی جانے والی ہو، چاہے وہ عبادت ہمارے زبان سے کی جانے والی ہو، چاہے وہ عبادت ہمارے مال سے کی جانے والی ہو، بدنی، دلی یعنی قلبی، اور زبانی یعنی لسانی، مالی، یہ 4 طرح کی عبادتیں بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوں تو وہ عبادت قابل قبول ہے۔ یہ ہم لوگ بات کر رہے تھے بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے قابل کیوں ہیں، دوسرے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ کے علاوہ کوئی آدمی سورج کی کرنا چاہتا ہے، چاند کی کرنا چاہتا ہے، کسی آدمی کی کرنا چاہتا ہے، پہاڑوں کی کرنا چاہتا ہے، تو کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعوے کی دلیل دے رہا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ الحی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا، اس کا کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اینڈنگ پوائنٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی زندگی ایسی زندگی ہے جس میں اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ بھی نہیں ہے، اینڈنگ پوائنٹ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنے بھی لوگوں نے معبود بنایا یا معبود سمجھا یا معبود تصور کیا، ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ بھی ہے اور اینڈنگ پوائنٹ بھی ہے۔ مطلب ان کو کبھی جو ہے پیدا ہونا پڑا اور کبھی ان کو مرنا پڑا۔ لوگوں نے جس کو بھی، اگر لوگوں نے عزیر علیہ السلام کو اگر اپنا معبود مانا تو وہ پیدا ہونے کی ڈیٹ تھی اور انتقال کرنے کی ڈیٹ تھی۔ اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب مانتا ہے تو ان کی پیدا ہونے کی ایک ڈیٹ ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اور ان کے مرنے کا ایک پوائنٹ ہے۔ یعنی لوگوں نے جس کو بھی معبود بنایا ان کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور ایک اینڈنگ پوائنٹ ہے، اس کے درمیان میں ہی وہ زندہ تھے، ان کا دل دھڑکتا تھا، وہ کھانا کھاتے تھے، وہ دوسروں کے محتاج تھے، وہ پانی کے محتاج تھے، وہ ہوا کے محتاج تھے، ہر چیز کے محتاج تھے۔ تو ان کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے، اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی سٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹ نہیں ہے۔ وہ سب کو زندگی دینے والا ہے، ہاں وہ سب کو زندگی دینے والا ہے اور اس کو کوئی زندگی دینے والا نہیں ہے۔ انسان کو اس نے ایک عمر دی ہے، ایک زندگی دی ہے، اور یہ چلتا رہتا ہے 60 سال، 70 سال، 80 سال، اور کبھی 50، کبھی 40، کبھی 30، کبھی 20، کبھی 10، کبھی، یعنی اس کے درمیان وہ انسان ایسے چلتا جاتا رہتا ہے۔ اچانک الحی وہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں، اب تم کو میرے پاس آنا ہے، زمین میں اس کو لے لیتا ہے،
زمین میں اس کو لے لیتا ہے، اور پھر کسی کو جو ہے تھوڑا اور مہلت دیتا ہے، پھر اچانک اس کو بولے بغیر بتائے بغیر اس کی زندگی واپس لے لیتا ہے، پھر کسی کو 40 کے آس پاس جو ہے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ تو آج کل 40 سے 50 سال کے درمیان کی موتیں زیادہ ہو رہی، دیکھیے آپ لوگ اخبار میں، رشتہ داروں میں یا جان پہچان میں، محلے میں 40 سے 50 60 سال کے درمیان والوں کی موت زیادہ ہو رہی ہے۔ تو گویا وہ الحی بول رہا ہے کہ بھائی اب آپ کو میرے پاس آنا ہے، چلو فوراً اس کو نیچے بھیج دیتا ہے، جسم کو تو نیچے بھیجتا ہے، لیکن اگر اس کی روح اگر جنت کے قابل ہے تو پھر وہ آسمانوں میں جاتی ہے، اور اگر اس کی روح جنت قابل نہیں ہے تو ساتوں زمینوں کے اندر ہی اس کو رکھا جاتا ہے۔ ساتھ الحی وہ زندگی دینے والا ہے، وہ اچھا ہمارے مانگنے سے نہیں دیتا ہے، وہ زندگی اگر دے رہا ہے، ہم مانگ کر نہیں آئے، ہم میں کا کوئی آدمی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے باری تعالیٰ مجھے زندہ فرما، مجھے زندہ فرما، زندگی دے، ہم نے مانگ کر جو ہے زندگی نہیں لی ہے، حاصل نہیں کی ہے، ہمارے مانگے بنا وہ ہم کو زندگی دیتا ہے۔ ہم دنیا میں آتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں آتے، اپنے اختیار سے نہیں آتے، بلکہ وہ بھیجے تو آتے ہیں، یعنی یہاں ہم اس کی زندگی کے محتاج ہیں۔ اچھا جب ہم کو دیتا ہے، ہم دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو بھائی اپنی مرضی سے جتنے چاہے سال بھی نہیں رہ سکتے ہیں، وہ جتنی مہلت دینا چاہتا ہے اس مہلت کے درمیان پھر اگر بلا لے تو واپس جانا پڑتا ہے۔ نبیوں کو بھی، اولیاء کو بھی، صدیقین کو بھی، شہداء کو بھی، فرعون کو بھی، قارون کو بھی، نمرود کو بھی، ہر ایک کو یہاں کی جو زندگی اللہ نے عطا کر رکھا ہے نا، وہ ہمارے ٹائم کے حساب سے، ہمارے پیریڈ کے حساب سے، ہماری خواہش کے حساب سے نہیں، بلکہ وہ جب بلائے تب جانا پڑتا ہے۔ اب ذرا دیکھو آپ، بھئی جانے کی خوشی تو کسی کو نہیں ہوتی، سمجھے آپ؟ موسیٰ علیہ السلام ہیں، اب یہ اللہ نے ان کو زندگی عطا کی، یہ چل رہے ہیں، اچانک الحی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ بھئی اب ان کو واپس بلا لو، الحی کا فیصلہ ہوتا ہے واپس بلا لو، فرشتہ ملک الموت ان کے پاس آ رہا ہے، آ کر کہہ رہا ہے بخاری کی روایت کے مطابق، اے موسیٰ عجب ربک، موسیٰ چلنا ہے، اب کہاں چلنا ہے؟ اللہ کے پاس چلنا ہے۔ مجھے اللہ کے پاس چلنا ہے، مجھے مرنا ہے، مجھے موت دینے آئے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جبرائیل یعنی وہ کیا کہتے ہیں اسرائیل کو تھپڑ مارا، روایت کے مطابق انسان کی شکل میں آئے تھے، تھپڑ مارا، اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ فرشتہ جو انسان کے روپ میں آیا تھا اس کی آنکھ ہی پھوٹ گئی، آنکھ ہی پھوٹ گئی۔ آنکھ پھوٹنے کے بعد یہ فرشتہ واپس لوٹ کر الحی کے پاس جا رہا ہے، کہہ رہا ہے اے ربی ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، اے اللہ تو مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا ہے، جو زندگی تو گزار رہا ہے، اب تو اس کو بلا رہا ہے لیکن آنا نہیں چاہ رہا ہے، آنا نہیں چاہ رہا، دیکھو اس نے مجھے مار کے آنکھ پھوڑ دی۔ اے اللہ اگر وہ بندہ تیرے پاس محبوب نہ ہوتا، تیرا محبوب تیرا پیارا نہ ہوتا تو میں بھی مار کے آنکھ پھوڑ دیا ہوتا۔ فرشتہ کہہ رہا ہے اگر وہ بندہ تیرا محبوب نہ ہوتا تو میں بھی مار کے آنکھ پھوڑ دیا ہوتا۔ تو اللہ کہتا ہے جو ہے اسرائیل علیہ السلام سے، ملک الموت سے، کہ جاؤ ان سے کہہ دو، ان سے موسیٰ سے کہہ دینا ضع یدک علی متن ثور، موسیٰ اپنی ہتھیلی کو لے کر ایک بیل کے پیٹھ پر رکھ دینا، ہتھیلی کو لے کر بیل کے پیٹھ پر رکھ دینا، فما توارت یدک من شعرۃ تعیش بها سنہ، جب تم بیل کے پیٹھ پر ایسا ہاتھ رکھو گے تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بیل کے بال آئیں گے، تعیش بها سنہ، پھر اتنے سال تم کو زندگی دی جائے گی، پھر اتنے سال تم کو زندگی دی جائے گی۔ یعنی اب اللہ ان کو بلانا چاہتا ہے، نہیں آنا چاہ رہے ہیں، اللہ ان کو موقع دے رہا ہے، اچھا جینا چاہ رہے ہیں اور رہنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے بیل کے پیٹھ پر ہاتھ رکھو، اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے وہ 1000 بال ہو سکتے ہیں، 50,000 بال ہو سکتے ہیں، لاکھ بال ہو سکتے ہیں، کتنے بھی ہو سکتے ہیں، اتنے سال پھر تم کو زندگی دی جائے گی۔ فرشتہ الحی کی طرف سے واپس لوٹ کر آتا ہے موسیٰ کے پاس،
موسیٰ اللہ یہ کہہ رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا اتنے سال جینے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اتنے سال جینے پھر کیا ہوگا؟ تو فرشتے نے کہا اتنے سال جینے کے بعد پھر واپس لوٹ کر جانا ہی ہے، پھر میں یہاں آؤں گا، پھر لے کر جاؤں گا۔ تو موسیٰ نے کہا اگر اتنے سال جینے کے بعد پھر جانا ہی ہے تو پھر اتنے سال رہ کے فائدہ کیا، ابھی چلتا ہوں میں۔ تب موسیٰ علیہ السلام کی موت اس موقع پر ہوئی۔ تو یہ بندہ جو یہاں پر رہتا ہے نا، وہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو ایسا اللہ نے موقع دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دیا۔ اور جینا چاہ رہے ہیں آپ، اور جینا چاہ رہے ہیں، میرے پاس آنا چاہ رہے ہیں، اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ کسی کو اللہ نے مہلت نہیں دیا، کنگ سلیمان کو بھی موقع نہیں دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی بہت دنیا میں سب سے بڑا اگر کوئی بادشاہ ہے تو سلیمان علیہ السلام ہے، اسی لیے ان کے نام کے ساتھ کنگ جوڑ دیا جاتا ہے۔ کسی بھی نبی کے ساتھ کنگ نہیں جوڑا جاتا ہے، کسی بھی بادشاہ کے ساتھ کنگ نہیں جوڑا جاتا ہے، بلکہ ملک جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، ملک فرعون نہیں کہا جاتا ہے، فرعون کنگ فرعون نہیں کہا جاتا ہے، ملک کیا کہتے ہیں اس کو، ملک نمرود نہیں کہا جاتا، کنگ نمرود نہیں کہا جاتا ہے، داؤد علیہ السلام ملک داؤد نہیں کہا جاتا ہے، صرف سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ ایسے سلیمان علیہ السلام کو بھی جن کو اللہ تبارک و تعالی ہواؤں کی طاقت دیا تھا، پرندوں کی طاقت دیا تھا، جانوروں کی طاقت دیا تھا، سب سے باتیں کرتے تھے، ایسے سلیمان تعمیری کام چل رہا ہے، کنسٹرکشن کام چل رہا ہے، جنوں سے کام لے رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں لکڑی کو ٹیک لگا کر، اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالی سلیمان کو اپنے پاس بلا لیا، ان کو مہلت نہیں دیا، سلیمان یہ تمہارا کنسٹرکشن کام چل رہا ہے، کمپلیٹ کر لو، یہ بڑے بڑے فرشتے جو ہے جن تمہارے پاس کام کر رہے ہیں تم کمپلیٹ کام کر لو۔ نہیں، سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے مہلت نہیں دیا کنسٹرکشن کو مکمل کرنے کے لیے، اپنی اور حکومت کو چلانے کے لیے، بلکہ درمیان میں ہی ان کو واپس بلا لیا۔ الحی وہ زندگی دینے والا بھی ہے اور زندگی لینے والا بھی ہے، اگر وہ دے تو زندگی ملتی ہے، اور زندگی کسی کو خوشی سے دیتا ہے، کسی کو غم میں دیتا ہے، کسی کو صحت مند کے ساتھ دیتا ہے، کسی کو بیمار بنا کے دیتا ہے، ایسا بیمار بناتا ہے پیدائش سے لے کر مرے دم تک بستر پر ہی رکھتا ہے، اس کو پیدائش سے لے کے مرے دم تک بستر پر ہی رکھتا ہے، اور ہر پل دوسروں کو محتاج بنا کے رکھتا ہے۔ تم کو زندگی دیا لیکن تم کو دھونے کے قابل نہیں بنایا، تم کو اٹھنے کے قابل نہیں بنایا، تم اپنے لقمہ اپنے ہاتھ سے کھانے قابل نہیں بنایا، تم کو اپنی پینے قابل نہیں بنا، ایسا اللہ بنا کے رکھتا ہے۔ یعنی الحی ہے اور زندگی دینے والا ہے اور زندگی واپس لینے والا بھی وہی ہے۔ آج کا ٹیک اوے یہ ہے کہ وہی عبادت قابل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے معبود سمجھایا ان کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، ایک اینڈنگ پوائنٹ ہے، لیکن اللہ کا نہ کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے نہ اینڈنگ پوائنٹ ہے۔ وہ دیتا ہے تو اپنی مرضی سے دیتا ہے، وہ لیتا ہے تو اپنی مرضی سے لیتا ہے، کسی کی مرضی اس میں شامل نہیں ہوتی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کی صفات کو صحیح طور پر سمجھ کر اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔